علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی فرمایا کہ ایک جماعت ہے تم میں سے جو یہ جھوٹ بول چکی ہے، تو فوراً فرمایا کہ لا تحسبوا شرا لکم۔ یہ اس موقع پہ کہا جاتا ہے کہ حاضرین کا حال بہت خراب ہو اور بہت غیر ہو، صدمہ بہت بڑا ہو، تو یکدم تسلی دی کہ اتنا برا نہ سمجھنا اس کو، بلکہ اب جو رحمت کی آیتیں آئی ہیں اور عفت اور پاک دامنی کی، اس سے تمہارے دلجوئی اور دل کا ساز و سامان بہت زیادہ ہوگا، اور قیامت تک تم اب اس واقعہ پر فخر کرو گے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، واسطے ہر انسان کے ان میں سے جس نے کمائے یہ گناہ اس کو سزا ملے گی۔ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ، اور وہ شخص جس نے اٹھایا بیڑا جھوٹ کا ان میں سے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول رأس المنافقین، لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس کے لیے عذاب بہت بڑا ہوگا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آیات جب حضرت نے پڑھ کے سنائی تو میرے والدین نے مجھے کہا کہ قومی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھو اور حضرت سے معافی مانگو اور شکر بجا لاؤ۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ لا احمد الا اللہ، میں تو صرف خدا کا شکر کروں، حضرت کا کیوں کروں؟ حضرت تو پہلے سے موجود ہے، وہ تو مجھ سے فرماتے ہیں کہ تو کر چکی ہے، معافی مانگ، اور میرے کان میں کہے تاکہ میں اللہ سے کہوں، تو بہت گلا ہے، کیونکہ ام المومنین صرف امتی نہیں ہے، بیوی بھی ہے، اور میان عاشق و معشوق رمز اس کرامن کاتبین راہم خبر نیس، میاں بیوی میں ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں کہ اور لوگوں کو اس کی تشریح کرنے کی حاجت نہیں ہے، محدثین خواہ چیز میں ٹانگیں نہ اڑائے۔ لیکن طرفہ تماشا یہ ہے کہ مبتدئین کہتے ہیں معاذ اللہ کہ ام المومنین جو تھی وہ وہابیہ تھی، کیونکہ حضرت کے لیے اٹھی نہیں نا، انہوں نے کہا لا احمد الا اللہ، میں تو صرف خدا کا شکر کر سکتی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا اور نبی کو پابند کیا کہ میری برت کا اعلان کر لیں۔ ام المومنین یہ بھی فرماتی ہے بخاری میں کہ مجھے یہ تو یقین تھا کہ اللہ رب العالمین میری طرف سے دفاع کرے گا، لیکن میں یہ سمجھتی تھی کہ انہو لیرا رویا، حضرت کوئی خواب دیکھ لیں گے، خواب نبی کا وحی ہے، اس میں تسلی اعلان ہو جائے گا۔ وَلَكَانَ شَانِي أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِيَّ قُرْآنٌ يُقْرَأُ، میں اپنے آپ کو اس سے کمتر سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں آیت نازل ہو جائے اور اللہ اس پر کلام کرے اور قیامت تک اس کی تلاوت جاری ہو۔ لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہیں ہوا جس وقت تم نے سن لی یہ باتیں، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، گمان کر لیتے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اپنے بارے میں بہتر، وقالوا، اور کہہ دیتے ھذا افک مبین، یہ جھوٹ ہے بالکل واضح۔ اللہ مسلمانوں سے شکوہ کرتے ہیں، وہ مسلمان حملہ اور مستح اور حسان بن ثابت شاعر رسول، وہ بھی پھسل گئے تھے، باتوں میں آ جاتے ہیں، شاعر ذرا کچا ہوتا ہے مزاج۔ ایسا اب مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بس یہ کہتے تھے کہ ہاں یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ پیچھے نہیں گئی، اور ہاں ہم کو یہ پتہ ہے کہ صفوان کے ساتھ آئی ہے، تو پراپیگنڈے کے لیے تو ذرا سا سہارا کافی ہوتا ہے۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، مسجد نبوی کے اندر قبیلہ اوس و خزرج کا جھگڑا ہوا ہے، اور آپ نے حضرت بریرہ سے دریافت کیا، بریرہ نے کہا کہ توبہ، حضرت عائشہ بڑی پاک ہے اور بڑی پاک دامن ہے، نوعمر ہے، آٹا گوند کے رکھ لیتی ہے، بھول جاتی ہے، بکری آگے کھا جاتی ہے، لیکن یہ جو باتیں ہیں یہ نہیں ہو سکتی۔ اور زینب بنت جہش جو حضرت عائشہ کے مقابلے میں رہتی تھی، کانت تساوینی، بخاری میں ہے کہ وہ ہمیشہ میرے ٹکر کی رہتی تھی، کیونکہ وہ بھی بہت بڑی قرشیہ ہاشمیہ عدنانیہ ہے، اور حضرت کی پھوپھیزاد بہن بھی تھی، اور ان کے سابقہ خاوند اور نکاح کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، پھر اس کا نکاح بھی آسمانوں پہ منعقد ہوا، تو وہ حضرت عائشہ کی باتیں ذرا چلنے نہیں دیتی تھی، اور اکثر حضرت عائشہ کو جواب دے دیتی تھی، لیکن اس موقع پر جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا احمی سمعی و بصری، خبردار کہ میں اپنی زبان اور کان کو گناہگار کر لوں۔ حضرت عائشہ ایسی پاک و پاک دامن ہے
کہ مجال نہیں ہے کہ اس کے اوپر دھبے کا چینٹا پڑ جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ زینب بنت جہش تقوادار بہت بڑی تھی، پرہیزگار تھی بہت بڑی، تو پرہیزگار آدمی مضبوط رہتا ہے، اور جس میں تقویٰ کی کمی ہو وہ باتوں میں جلدی آ جاتا ہے۔ اور حضرت علی سے پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پوچھا تھا کہ آپ اس بارے میں سوچ رہے تھے کہ میں حضرت عائشہ کو رکھوں یا نہیں، نوبت یہاں تک پہنچی۔ تو حضرت علی نے کہا کہ لن یضیق اللہ علیک والنساء سواہا کثیر، کوئی آپ کے ساتھ خدا نے تنگی تو نہیں کی ہے، اور عورتیں کم ہیں، چھوڑے اسے۔ حضرت عائشہ عمر بھر ناراض رہی اور فرماتی تھی کہ یہ کیسے مشورہ دیا ہے، اگر اللہ کے نبی مجھے طلاق دے دیتے تو یہ تو بات پکی ہو جاتی خواہ کی۔ اور فرماتی تھی کہ کان علی مسیء بی، حضرت علی میرے بارے میں بدگمان ہو گئے تھے۔ ہم نے دور حدیث کے طلباء سے عرض کیا ہے کہ اصل میں دو پروگرام تھے، ایک حضرت کی تسلی کا، وہ اصل تھا، اور ایک ام المومنین کی عفت کا، وہ اس کا تابع تھا۔ حضرت علی کا مطلب یہ تھا کہ جب میں یہ کہوں تو حضرت کہیں گے کہ نہیں بالکل نہیں، تو حضرت عائشہ کی عفت پیغمبر کی طرف سے ثابت ہو جائے گی۔ اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں، جس طرح میں تم لوگوں سے ناراض ہو جاؤں اور کوئی شخص آ کے مجھے راضی کرنے کے لیے کہے کہ آپ کی شان اور مرتبہ یہ نہیں کہ ایسے لوگوں سے ناراض ہوتے ہیں، ان کو رہنے دے، ایسے ہزاروں اور آئیں گے، آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ تو مقصد تم لوگوں کی آبروریزی نہیں ہے، بلکہ اس طریقے سے مجھے راضی کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی زیادہ لطیف طبیعت کا ہو اور وہ محسوس کر لے کہ بھئی ہمیں رگڑنے کی کیا ضرورت تھی، ویسے ہی مولانا کو راضی کر لیتے، تو یہ اس کا اپنا مزاج ہے، ورنہ اس راضی کرنے والے کا تو طریقہ ارضاء یہ ہے کہ ایسے موقع پہ آدمی خاوند کو کہتا ہے کہ بیوی کو رہنے دے، وہ ایسی ہے، مقصد اس کو خوش کرنا ہے۔ لیکن ام المومنین بہت لطیف طبیعت کی ہے اور بہت زیادہ فقیہ ہے، اس نے اس کو نوٹ کیا اور اس نے کہا کہ نہیں، یہ مشورہ صحیح نہیں دیا گیا ہے۔ تو ام المومنین کے حق میں تو صحیح نہیں ہے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بے شبہہ تھا، اور علی کے سامنے حضرت کی تسلی تھی، نہ کہ ام المومنین کی، اس لیے حضرت علی اس سے بالکل بری ہے، اور جو نتیجہ بعد میں بنا ہے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ یا ایک دفعہ مولانا سلیم اللہ خان سے مدذلو کی موجودگی میں سواد اعظم کا اجلاس شہر بھر کے علماء کا تھا۔ ہمارے مرحوم مولانا عبدالسمی رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی کھڑے ہو کر اس مقصد کے لیے کہ سواد اعظم بہت اچھی تنظیم ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ سواد اعظم جیسی بھی لولی لنگڑی ہے، لیکن اس کا اوپر افسران پر بڑا روب ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ مولوی طیب نقشبندی جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، اور اس نے کہا بس میں بائیکاٹ کرتا ہوں اجلاس کا، میں کراچی ڈویژن سواد اعظم کا صدر ہوں، اور میرے سامنے میری جماعت کو لولی لنگڑی کہا جا رہا، اور ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ تو میں نے مولوی طیب صاحب کو پکڑا اور میں نے کہا تم ڈویژنل صدر ہو، سلیم اللہ خان پورے پاکستان کا صدر ہے، ان کو رہنے دینا، وہ کیوں ناراض نہیں ہوتے؟ نہیں وہ ناراض ہوا نہ میں ناراض ہو گیا۔ تو مجھے یہ واقعہ یاد آیا کہ اچھا حضرت عائشہ اس طریقے سے حضرت علی کی بات پکڑ دی اور کہتی تھی کہ کان علی مسیء بی، علی میرے بارے میں سوئی زن کر رہے تھے، سوئی زن نہیں، ان کا مقصد بھی جماعت کی برتری بیان کرنی تھی، لیکن الفاظ حقیرہ کے ساتھ۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہے کہ نہیں، حضرت علی سے میرے بارے میں خطا ہو گئی۔ بعض روایات میں ہے کان علی مسلما، بھی مان چکے ہیں، حضرت شاہ سے اب لکھتے ہیں کہ نہیں، مسلم ہے، بچ گئے تھے، یعنی علی میرے بارے میں تہمت سے بچ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حضرت نے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے، تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ نکاح عائشہ سے خود کیا ہے یا بامر الہی کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ نبی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی عورت کو رکھے یا چھوڑے مگر خدا کے کہنے سے۔ تو حضرت عمر نے کہا میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نبی کے لیے ایسی عورت کا انتخاب کرتا ہے جو کہ معاذ اللہ بدچلن ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو عمر پر حضرت عائشہ یاد کرتی تھی کہ عمر بڑے آدمی ہے تو قابل ترین مشورہ دیا ہے۔ بہرحال مجلس کے اندر آراء مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے لولا اذ سمعتموہ
کیوں ایسا نہیں ہوا جب تم نے سن لی یہ بات؟ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، گمان کر رہے تھے مسلمان مرد و مسلمان عورتیں اپنے اپنے دل میں بہتری کا، وقالوا اور کہہ دیتے ھذا افک مبین، یہ جھوٹ ہے صریح، صحابہ پر تہمت یہ صریح جھوٹ ہے۔ تو جس شخص نے کہا ہے کہ معاویہ نے سنت توڑی اور معاویہ نے شریعت بدل ڈالا اور معاویہ نے سونا اور چاندی اپنے لیے چنا اور حضرت عثمان نے خلافت کی مال و دولت بیت المال کے رشتہ داروں میں تقسیم کیا اور حضرت عثمان کے طرز عمل سے اسلامی خلافت کو دھچکا لگا اور یہ ہوا وہ ہوا، اس کتاب کا نام ہے کتاب الافک والکذب، خلافت ملوکیت کا نام ہے کتاب الافک والکذب، جھوٹ کا پلندہ، اور وہ کتاب جس میں صحابہ کے اوپر تہمت باندھی گئی کتاب الافک والکذب۔ مودودی کی کتاب خلافت ملوکیت اور تفہیمات کا نام ہے کتاب الافک، صحابہ پر تہمت تراشی پر مشتمل کتاب۔